السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز بہت پاورفل نماز ہے۔ حدیث میں تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ ویسے آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی فجر کی نماز سے کچھ پہلے۔ یہ بہت بہترین وقت ہے۔ حدیث میں تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ والے نیک لوگوں کی ایک صفات قرآن میں یہ بیان فرمائی، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ کے نیک بندے متقی لوگ رات میں بہت تھوڑا سوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے آہوزاری کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات قرآن میں بیان فرمائی گئی کہ نیک لوگ بہت تھوڑا سوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے، اس لیے وہ شوق و ذوق میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی، اس میں فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہوا، ارشاد ہوا کہ مقربین فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت فی الدرجات، میں نے کہا درجات کے بارے میں۔ ارشاد ہوا قال وما ہن، وہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا قلت اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام، غریب مسکین کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرنا، اور رات کے اس وقت میں نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، یہ تین چیزیں جنت میں درجات کو بلند کرنے والی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں اپنی امت کے لیے تھیں وہ بہت اہم تھی، اس لیے آپ نے تہجد کے فضائل بیان کیے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جن کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے، یعنی جن کے بدن ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَعْلَمُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل جانتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون، وہ لوگ جن کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے درمیان پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے وہ سامان تیار کر رکھے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم۔ اللہ فرمائیں گے جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمہارے ان عمل کا بدلہ ہے۔ یہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز بدنی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ پڑوس ملک میں ایک حکیم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جدید سائنس اور طب نبوی۔ فرمایا کہ ہمارے ملک میں پاگل خانوں میں تہجد کی نماز سے علاج کیا گیا، ان کی دوائیں بند کر دی گئی، رات میں انہیں جلدی سلایا گیا اور صبح تہجد کے وقت انہیں اٹھایا گیا۔ 78 لوگ پاگل پن سے شفا پا گئے، ان کا دماغ صحیح ہو گیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی تاکہ ہمارے اندر شوق و ذوق پیدا ہو، اور ہم بھی اپنے رب کے سامنے رات کے آخری وقت میں کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن
اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی آواز لگائے گا، اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے، یعنی جن کے بدن ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے۔ اس اعلان پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فرمایا وَهُمْ قَلِيلٌ، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، کتنی اہم نماز ہے۔ فرض نمازوں سے پہلے یہ نماز فرض تھی، لیکن پنج وقتہ نماز کی فرضیت کے بعد تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، عشاء کے بعد جلدی سوئیں، فالتو وقت نہ گزاریں، جلدی سو جائیں اور صبح جو ہے جلدی اٹھیں، 2-4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت کے قرب کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔